السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی امام یا فقیہ کی رائے سے ایک عام طالب علم بھی اختلاف کر سکتا ہے جس کا علم اتنا زیادہ نہ ہو؟ دیکھیے، امام ہو یا کسی کی بھی رائے سے، کسی بھی قطع نظر وہ کون ہے، اس کی رائے سے اختلاف کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں۔ اگر آپ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کوئی اور رائے دینا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ سننے والے کی بات سمجھتے نہیں ہیں تو رائے کیسے دیں گے؟ آپ اس سے اعتراض یا اختلاف کس بنیاد پر کریں گے؟ یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی امام یا کوئی فقیہ کسی مسئلے میں کوئی رائے دیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے بڑے امام ہوں تبھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں آپ کی معلومات درست ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس فلاں مسئلے میں فلاں فقیہ کی رائے اس حدیث کے خلاف ہے تو آپ بالکل چھوڑ سکتے ہیں اس کو۔ یہی تعلیم حضرات فقہائے کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کی تھی۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے فقہ، مثلا مشہور فقہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کل منا یوخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہم میں سے ہر آدمی کی بات تم لے بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی تو وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہی ہدایت امام شافعی نے بھی دی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں ایک فتویٰ دوں اپنے علم اور اپنی ریسرچ کے مطابق، اور وہ فتویٰ صحیح حدیث کے خلاف ہو تو تم میرے فتوے کو چھوڑ کر صحیح حدیث قبول کر لو۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو سمجھو کہ میری رائے بھی وہی ہے۔ یہی رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا ائمہ فقہا، ان کی عزت احترام اپنی جگہ پر، لیکن کسی مسئلے میں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہے تو آپ صحیح حدیث کو قبول کریں۔ اس سے اماموں کی کوئی توہین نہیں ہوگی، فقہائے کرام کی کوئی اس سے توہین یا کسر شان نہیں ہوگی۔ یہی ان کی تعلیمات بھی ہیں، اور اسی تعلیمات پر خود ان کے امیڈیٹ جو شاگرد ہیں وہ اس پر عمل کرتے تھے، اسی اصول کی بنیاد پر۔ اس لیے اگر آپ کے پاس صحیح دلیل ہے تو دلیل کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔